السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 180 ایپیسوڈ نمبر 180 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 565، جنڈیالہ کا قلعہ۔ احمد شاہ درانی ایک مرتبہ کندھار میں سو رہا تھا کہ آدھی رات کے وقت اٹھا اور باہر آتے ہی بغیر کسی سردار کو اطلاع دیے گھوڑے پر سوار ہو کر صرف ان 300 سواروں کو ساتھ لے کر جو حرم سرائے کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے روانہ ہو گیا۔ چلتے ہوئے کسی کو کہہ گیا کہ فوراً وزیر اعظم شاہ ولی خان کو خبر کر دو کہ بادشاہ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ شاہ ولی خان کو اسی وقت بیدار کر کے اطلاع کی گئی۔ وہ حیران تھا کہ کیا واقعہ پیش آ گیا کہ بغیر مجھ سے مشورہ کیے بادشاہ اس وقت اس طرح روانہ ہو گئے، مگر اس نے بھی بغیر دیر کیے ہوئے 50-60 فرامین اس مضمون کے لکھ کر ملک کے حصوں میں سرداروں کے نام روانہ کیے کہ بادشاہ لڑائی کے لیے ہندوستان روانہ ہو گیا ہے۔ اس کا حکم پہنچتے ہی بہت جلد تم لوگ اپنے آپ کو بادشاہ تک پہنچاؤ۔ اس انتظام کے بعد شاہ ولی خان فوراً موجود فوج کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ درانی پہاڑوں، دریاؤں اور میدانوں کو ہوا کی طرح پار کرتا ہوا چلا۔ سندھ، جھیلم، چناب، راوی وغیرہ کو عبور کرتا ہوا لاہور جا پہنچا۔ اس وقت 300 آدمیوں میں سے اس کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے، باقی سب پیچھے چھوٹ گئے۔ دریائے راوی کو پار کرنے کے بعد بادشاہ نے ایک شخص سے جو سرے راہ ملا ان سے دریافت کیا کہ سکھ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تمام پنجاب کے سکھوں نے جمع ہو کر قلعہ جنڈیالہ کو گھیر لیا ہے، جو یہاں سے 7 کوس کے فاصلے پر ہے۔ قلعے میں چند نانک شاہی فقیر جو اسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے انہیں گھیر لیا گیا ہے اور انہیں اذان سے روکا جاتا ہے۔ محاصرے کی سختی نے ان کی حالت بڑی خطرناک کر رکھی ہے، لیکن وہ اذان چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ سکھوں کی تعداد 80,000 ہے۔ بادشاہ یہ خبر سنتے ہی جنڈیالہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سکھوں کو خبر ہوئی کہ شاہ درانی آ پہنچا ہے تو وہ قلعے کا گھیراؤ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فقرا نانک شاہی نے دیکھا کہ سکھ بغیر حملہ کیے ہوئے گھیراؤ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ سمجھے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم غافل ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیں اور یکایک قلعے میں داخل ہو کر ایک دم دھاوا بول دیں۔ جاسوس روانہ ہوئے اور خبر لائے کہ سکھوں کا دور دور تک نام و نشان باقی نہیں، مگر 2 کوس کے فاصلے پر ایک شخص قلعے کی طرف منہ کیے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ 2 شخص چادر سے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ 10 آدمی تھوڑے فاصلے پر اپنی بندوقیں زمین پر ٹیکے ہوئے بڑے ادب سے کھڑے ہیں۔ اس شخص کے سر پر تاج ہے۔ یہ خبر جب ان فقیروں کو پہنچی تو وہ سمجھ گئے احمد شاہ درانی ہے جو ہماری مدد کو یہاں پہنچا ہے۔ چنانچہ زمینداروں کی رسم کے مطابق نظر و نیاز اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر سردار جنڈیالہ درانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا تو شاہ درانی تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور 2 آدمی اس کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ سردار جنڈیالہ آداب بجا کر کہنے لگا، ابھی گھنٹہ بھر کا عرصہ ہوا ہے سکھوں کی فوج نے ہمارا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ آپ کی مدد کی خبر سن کر سب بھاگ گئے۔
ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، قریب ہی ہوں گے، اس لیے مناسب ہے کہ حضور قلعے کے قریب ہی چلیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ڈر کی کوئی بات نہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ اس کے بعد قلعہ والوں نے دیکھا کہ بادشاہ درانی کی فوجیں برابر چلی آ رہی ہیں۔ شام کے وقت وزیر اعظم شاہ ولی خاں بھی آ پہنچا اور قریباً 3000 فوج جمع ہو گئی۔ وہیں خیمے نصب کر دیے گئے۔ صبح کے وقت 6000 سوار اور جمع ہو گئے۔ جاسوس سکھوں کی خبر لینے کے لیے متعین کیے گئے۔ شاہ ولی خاں نے عرض کیا، حضور، اس طرح عجلت اور بے سر و سامانی کے ساتھ تشریف لانا اور پھر دشمن کے ملک میں آنا بظاہر مصلحت کے خلاف تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو اس کے سبب سے آگاہ فرمایا جائے۔ احمد شاہ درانی نے فرمایا، میں نے اس روز آدھی رات کے وقت خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے احمد درانی، اٹھ اور پنجاب کی طرف جلد روانہ ہو جا۔ وہاں ایک گروہ مطیع اسلام کا قصبہ جنڈیالہ میں سکھوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس گروہ کے مطیع اسلام کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ میں اسی وقت بیدار ہوا اور میں نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی دیر نہ ہو، اس لیے میں نے لشکر کے جمع کرنے میں دیر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے میں روانہ ہو گیا۔ بادشاہ درانی 2-3 دن تک وہاں ٹھہر کر سکھوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد افغانستان کو چلے گئے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، قیامت تک ہونے والے حالات سے باخبر ہیں، آج بھی مصیبتوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا احمد شاہ درانی بھی بہت خوش قسمت تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور اس خدمت کے لیے اسے چنا۔ حکایت نمبر 566 بیوہ کی گائے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی ایک مرتبہ اصفہان کے جنگلوں میں شکار کر رہا تھا۔ اتفاقاً اسی دوران ایک گاؤں میں اس کا قیام ہوا۔ شاہی غلاموں نے ایک گائے دیکھی اور لاوارث سمجھ کر ذبح کر کے کھا گئے۔ وہ گائے ایک غریب بیوہ کی تھی جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اس گائے کے دودھ سے پرورش پا رہے تھے۔ جب بیوہ کو اس بات کا پتہ چلا، وہ صبح سویرے ہی زفت رود کے پل پر جو اصفہان کے قریب تھا آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں سلطان کی سواری کا جلوس اس پل پر سے گزرا۔ بڑھیا بے خوفی سے سلطان کی سواری کے پاس پہنچی اور نہایت بے باکی سے اپنی داستان سنانے لگی۔ او الپ ارسلان کے فرزند، تو میرا انصاف اس زفت رود کے پل پر کرے گا یا قیامت میں پلسرات پر کرے گا؟ جو جگہ پسند ہو اختیار کر لے۔ خدا ترس سلطان بیوہ کی فریاد سے کانپ اٹھا اور بے اختیار گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا اور بولا، بڑی بھی مجھے پلسرات کی تاب نہیں، میں تمہارا انصاف کرنے کے لیے اسی پل پر تیار ہوں، قریب آ کر اپنا حال بیان کرو۔ بیوہ آگے بڑھی اور اپنی ساری داستان کہہ ڈالی۔ سلطان سب حال سن کر بولا، میں تمہاری گائے کے عوض 70 گائیں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم راضی ہو جاؤ۔ بیوہ عورت کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور سلطان نے اسے ہر طرح سے خوش کر کے روانہ ہوا۔ سبق: قیامت کے روز کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہاں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ بڑے ہی عاقبت اندیش اور دانا ہیں جو قیامت کی باز پرس سے بچنے کے لیے یہی انتظام کر لیتے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کر کے اپنی عاقبت اچھی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک دل حاکم کسی پر ظلم و ستم نہیں ہونے دیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔